محترم جامی صاحب، حضرت کا زہد و ریادت بالکل محیر العقول لگتا ہے. یہ انہی کی استعداد تھی اور انہی کی وسعت تھی، اور آپ کا خاموش رہنا، یعنی کم بولنا، گوشہ نشین ہونا، اور جذب اور استغراق، انہماک، کیا کیا نام لیے جائیں. آپ ارشاد فرمائیے اس پہلو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب، آپ کی وساطت سے جب ہم صوفیاء کا بنیادی طور پر تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو دین اسلام کی ایک خاص برانچ کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. جی. دین اسلام کے اندر تقوی اور طہارت کو جو بڑا گہرا رنگ حاصل ہے نا، اسی طرح تزکیہ اور تصفیہ کی جتنی بھی مباحث ہیں، جی، تو ذرا میں پڑھتا بھی جاؤں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کا لا ریب علم متقیوں کو ملتا ہے. اس لیے جو صوفیاء نے جو قرآن کے اشاری تفاسیر کی ہیں وہ علماء کے بس سے بہر کی باتیں تھیں. اسی طرح جو باطنی تقوی ہے، ظاہری وضو کے ساتھ نماز ظاہر تو ادا ہو جائے گی، جب تک باطن کا وضو نہ ہوا نماز معراج کی کیفیت سے وہ بستہ نہیں ہوگی. حضور قلب اگر نہیں ہے، حضور قلب نہیں ہے. اب یہ جو باطن کا وضو کیسے ہو، بندہ نفس سے خلاصی کیسے بہے، سبحان اللہ، شیطانی وسوسوں سے نجات کیسے بہے، یہ صوفیاء کو جو ہم مانتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. آج علی احمد صابر صاحب کا جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہے. جی. اندازہ لگیں، ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، خلوت کے ساتھ، اور ربط الہی کے ساتھ، اور ربط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا شیفتگی ہے، کیا جذباتیت ہے، اور کیا گہرا رنگ ہے. یہی وجہ تھی کہ ان کو جو بعد میں نعمتیں علم کی شکل میں مل رہی ہیں، ہدایت کی شکل میں مل رہی ہیں، روشنی کی شکل میں مل رہی ہیں، اور روحانیت کی شکل میں مل رہی ہیں، وہ سارا تاج بنیادی طور پر اس لیے پہنایا گیا قد افلح من زکاہا. جس نے صحیح معنی میں تزکیہ کر لیا وہ نجات یافتہ ہونے کا تاج رکھے گا. کیا بات ہے. تو لہٰذا یہ جو نجات یافتہ ہونے کی صورتیں ہیں، تو دیکھیں علی احمد صابر صاحب کے ہاں جذب کتنا ہے، تنہائی کتنی ہے، شوق کتنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ آشنائی کتنی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے ساتھ ان کی باطنی کیفیتیں جو مائل بعمق ہوتے تھیں وہ مائل بظہور کرتی تھیں، تاکہ وہ دنیا کے ماحول کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں اور وہ دنیا کو اپنا فیض بھی ادا کریں. حضرت جامی صاحب، وہ جو ایک مرد حق کا حیبت ہے اور اس کا جلال ہے، مجھے تو حضرت صابر اس کا مظہر لگتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی قرآن و حدیث دلائل. جی. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق میں اور اس کی صفات عالیہ کے رنگ میں جتنے رنگے جاؤ گے، جتنا طبیعت کے اندر غیرت و حمیت کا رنگ ہوگا، سبحان اللہ، جلال الہی کی تجلی ضرور آئے گی. تو آپ کا جلال کوئی آپ کا ذاتی جلال تو نہیں تھا، وہ تو مولانا روم نے فرمایا نا. ٹھیک ہے، حیبت حق است. یہ تو اللہ کی حیبت ہے. حیبت کیا ہے؟ یہ صبغت اللہ جو ان پر آتا ہے وہ اللہ کے جلال کا صبغہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ نظامی صاحب داتا صاحب نے جملے لکھے ہیں. جی. قدرت الہیہ اور جلال الہیہ کے لیے جو ظروف چنے گئے ہیں وہ کامل تقوی اور طہارت والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. لہٰذا یہاں آپ کو بڑا رنگ ملے گا. پھر آپ کی یہ کیفیتیں بھی بیان کی جاتی ہیں. آپ ایک درخت کی شاخ کو پکڑتے ہیں اور کئی سال تک آپ کی نگاہیں اشتیاق الہی کی خاطر آسمان کی طرف نظر آتی ہیں. وہ بھی رنگ ہے. پھر آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وضو کے اہتمام میں حضرت کو غیر معمولی شغف تھا. داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا وضو اس لیے ہونا چاہیے تاکہ دل خیانت سے نکل جائے، چہرہ اس لیے دھونا چاہیے تاکہ آنکھ اور زبان خیانت سے نکل جائیں. جب یہ صوفیاء ان چیزوں کو حقیقت کے طور پر لیتے ہیں تو پھر وہ اثرات مرتب. یہ جو صفت تحیر محمود ہے،
حیرت زدگی بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں، وہ بھی بدرجہ کمال نظر اس کی آتی وجہ یہ تھی نا، جب قدرت الہیہ اپنا رنگ دکھاتی ہے تو قدرت الہیہ چونکہ بے حد ہے، اس کی بے حد کیفیت پر جب صوفی کی نگاہ روح اٹک جاتی ہے تو پھر اس پر تحیر محمود طاری ہو جاتا ہے، بے غایت، بے نہایت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔